بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج افراد اور حج قران کی یہ سیری عالم فاؤنڈیشن کی پیشکش ہے۔ اس پروگرام کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، جو ہر قسم کا نظام، اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہر قسم کے نظام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اسی میں آخرت کے بارے میں بھی تمام تر معلومات موجود ہیں۔ نظام سیاست ہے، نظام اقتصادیات ہے، نظام اخلاقیات ہے، نظام عبادت ہے، اور اس دنیا میں اللہ کے یہاں سرخرو ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنوارنے کے لیے تعلیمات اور ہدایت، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہدایت ہیں، تعلیمات ہیں، ان میں سے ایمانیات اور ارکان اسلام جو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن کریم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام تر معلومات اور ہدایات مہیا فرمائی ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان بڑے مشہور ہیں، اور ان 5 ارکان میں سے اگر کوئی کسی ایک بھی رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے ارکان ایمان ہیں، اور ارکان ایمان 6 ہیں، اور 6 ارکان ایمان کے بارے میں ہمیں بچپن میں ہی پڑھا تو دیا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ میرا خیال ہے یہ سب کو زبانی بھی یاد ہوگا کلمہ۔ اتنا ہمیں سکھلا دیا جاتا ہے، لیکن ان کی تفصیلات کیا ہیں، ایمان ہوتا کیا ہے، اس سے ہمیں بہت ہی دور رکھا جاتا ہے۔ بے عین ہی معاملہ ارکان اسلام کا بھی ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں، لیکن ان ارکان کی ادائیگی، ان کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بالکل لاپرواہی برتتے ہیں۔ پتہ ہے نماز اسلام کا رکن ہے، اگر نماز نہ پڑھی تو آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرہ میں بے شمار دنیا جن کو مسجد کا راستہ ہی نہیں آتا کہ مسجد کہاں ہے۔ ہوش سنبھالی مسلمان کے گھر میں، نام مسلمانوں والا، ماں باپ مسلمان، ملک مسلمان، لیکن اسلام نام کی چیز ان میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اگر کسی کافر کے ساتھ اس کو بٹھا دیں 24 گھنٹے کے لیے، جو کچھ وہ کر رہا ہے سو کچھ یہ کر رہا ہے، تو یہ مسلمان کیا ہوگا؟ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کو یہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ صرف نام کے مسلمان نہ رہیں، صرف گفتار کے مسلمان نہ ہوں، بلکہ کردار کے مسلمان بھی ہوں۔ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی روح سے سب سے اسلامیات جو ہے وہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث جو ہے
اس میں ارکان ایمان اور ارکان اسلام کی بڑی تفصیل آئی ہے۔ ان ارکان کو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیج کر سکھلایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے پاس اپنے گھٹنے جوڑ کر با ادب طریقہ سے جیسے آدمی اتحیات بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ گئے اور پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے یہ بتائیے۔ آپ نے ایمان بتایا۔ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام بتایا۔ اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ یہ لمبی حدیث ہے، یہ ساری باتیں الگ الگ کریں گے تو آج کی نشست اسی میں نکل جائے گی۔ اسلام کا پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا اور بنیادی رکن ہے اسلام کا، یعنی اللہ رسول پر ایمان لانا۔ دوسرا ان تقیم الصلاۃ، تیسرا ان تعطی الزکاۃ، چوتھا وتصوم رمضان، اور پانچواں تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں استطاعت ہو، اگر تمہیں توفیق ہو، مالی استطاعت موجود ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں، جن میں سے 5واں لیکن انتہائی اہم ترین کہ اگر کوئی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ اس کو ادا کر لے تو وہ اس ارکان سے گویا کہ فارغ ہو گیا۔ اس ارکان کی 5ویں نمبر پر لیکن اہمیت اتنی ہے کہ باقی نمازیں ہیں، روزانہ 5 نمازیں، روزہ ہے ہر سال 1 مہینہ روزہ، زکوٰۃ ہے ہر سال زکوٰۃ، لیکن رمضان اس کا حج کا عمر میں 1 بار۔ لیکن اگر کوئی طاقت ہوتے ہوئے عمر میں اس حج کو 1 بار بھی نہ کرے تو یہ آیت میں نے آیت 97 سورہ آل عمران آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی کفر کرے، حج کی استطاعت ہے پھر بھی حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ گویا کہ حج طاقت ہوتے ہوئے نہ کرنا، حج کا انکار کرنا کفر ہے۔ اتنی اہمیت کہ اسلام کا رکن ہے اور یہ فرض ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے اسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا یہ لوگوں پر حق ہے کہ وہ حج کریں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج کی فرض کیا ہے لہذا حج کرو۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تم پر حج فرض کیا ہے فحجوا، اور فرمایا وَتَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ یعنی الفریضہ، حج کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ حج کر لیں گے جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کر لیں گے، ابھی تو میں نے وہ کام کرنا ہے، ابھی تو بچی کی شادی کرنی ہے، ابھی تو میں نے مکان بنانا ہے، بچہ تعلیم کے لیے انگلینڈ گیا ہوا ہے، ابھی تو اس کے مختلف قسم کے عذر، مختلف قسم کے بہانے بنا بنا کے حج کو آگے ٹالتے جاتے ہیں۔ اگلے سال سے ہی، اگلے سال سے ہی، اگلے سال سے ہی، مکہ میں تو نہیں جا پاتے، قبر میں اتر جاتے۔ اگر اس طرح کوئی مسلسل لیٹ کرتے کرتے مر جائے تو وہ آدمی گویا کہ اسلام کے اس رکن کو جان بوجھ کر ٹالتا رہا، اس کا اس کو خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر وہ انکار ہی کر دے، حج کی فرضیت کا انکار کر دے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، انہوں نے اپنے ایک اثر میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو مقرر کروں، وہ مختلف علاقوں میں جائیں اور جا کر جس پر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی جس کے پاس مالی استطاعت موجود ہے، پیسہ ہے، تندرست و توانا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی فہرست بنواؤں اور ان لوگوں پر جزیہ نافذ کر دوں۔ اور جزیہ وہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور حضرت عمر فاروق نے ان کو کافر سمجھتے ہوئے باقاعدہ جزیہ نافذ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حج کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر اگر کوئی حج کر لیتا ہے تو
تو اس کے فضائل، اس کا مقام، اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث میں وہ ثواب وارد ہوا ہے، جن میں سے بعض احادیث میں نے رات تقبہ جامع ابن قیم میں بھی ذکر کی تھیں۔ ان احادیث میں سے ہی ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ صحابی پوچھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ ورسولہ، الایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی افضل ترین عمل ہے۔ صحابی نے پھر سوال کر دیا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا الحج المبرور، اس کے بعد تیسرا اہم ترین اور افضل ترین عمل ہے حج کرنا۔ اور حج کرنے کو حج مبرور خاص طور پر حدیث میں لفظ آیا ہے الحج المبرور، مقبول حج اور مبرور حج۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یعنی آج عمرہ کیا، اللہ نے توفیق دی، 2-4 مہینے 6 مہینے سال کے بعد پھر عمرہ کر لیا، درمیان میں 2 عمروں کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ گویا کہ جو آدمی حج مبرور کر لے وہ بفضل ہی تعالیٰ سیدھا سیدھا جنتی ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا حج مبرور ہو، اور حج سے آ کر وہ ایسا نہ ہو کہ پہلے سے بھی دلیر ہو کر گناہوں میں ڈوب جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حج سے پہلے تو چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جب حج کر کے آ جاتے ہیں تو پھر ان کا وہ ڈر خطرہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کھلے عام، انہیں معلوم ہے کہ پچھلا گناہوں کا بیلنس تو ختم ہوا، اب تو نئے سرے سے کرنے ہیں، یعنی یہ گناہوں کی لسٹ نئے سرے سے شروع ہوگی، وہ دلیر ہو کر گناہ کرنا شروع کر دے۔ ایسا نہ ہو، حج کرے تو حج مبرور۔ اور حج مبرور ہوتا کون سا حج ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت 197، یہ ہے سورۃ آل عمران آیت 97، اور وہ ہے سورہ بقرہ آیت 197، 2 صورتیں الگ الگ ہیں، آیتوں کے نمبر میں 100 کا فرق ہے۔ البقرہ 197 میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور شروع ذوالحجہ۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، یعنی جو حج کی نیت کر لے، ارادہ کر لے، احرام باندھ لے اور حج کے مناسک میں داخل ہو جائے، فلا رفث، پہلا کام یہ کرے کہ وہ کوئی شہوانی فعل، عورتوں سے تعلق رکھنے والا کوئی گناہ، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی کسی جرم کا ارتکاب کرے، کسی دوسرے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، ولا جدال، اور نہ ہی جنگ و جدال کرے، لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ یہ 3 کام اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں سورہ بقرہ آیت 197 پڑھ کر دیکھیں کہ یہ 3 کام اللہ نے بتا دیے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر یہ 3 کام ہم کریں تو ہمارا حج انشاءاللہ حج مبرور ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے، وہ حدیث میں بھی آپ کے ذکر کرتا ہوں۔ تو گویا کہ 3 کام جو لگائے، فلا رفث، پہلی بات یہ کہ عورتوں سے متعلقہ جو گناہ ہیں، اگر ساتھ بیوی ہے تو شہوت کے ساتھ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بوس و کنار نہیں کر سکتا، جماع تو بڑی دور کی بات ہے، اگر احرام کی حالت میں کوئی جماع کر لے تو اس کا حج باطل ہو جاتا ہے، اور کفارے کے طور پر بکری نہیں بلکہ اونٹ ذبح کرنا پڑتا۔ بیوی اپنی ہے جو احرام باندھنے سے پہلے تک حلال تھی، لیکن احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی اس میں غلطی کر بیٹھا، جمع کر بیٹھا، تو ایک بدنہ، ایک اونٹ اس کو کفارے کے طور پر دینا ہوگا، اور وہاں سے اس کا حج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آئندہ سال اس کو حج کے لیے بھی آنا ہوگا۔
اور اس حج کو جس میں یہ چل رہا ہے اس کو مکمل بھی کرنا ہوگا۔ یہ تو ہوا جمع کا، جہاں تک بوس و کنار ہے یا ہاتھ لگا لینا ہے اس سے بھی اس کو ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، کفارہ دینا ہوگا، لیکن اس کا حج باطل نہیں ہوگا، حج صحیح رہے گا لیکن کفارہ دینا ہوگا۔ رہا مسئلہ یہ کہ ٹینٹ میں، کمرے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے طواف کے دوران، سعی کے دوران کہیں بوقت ضرورت کندھے سے ہاتھ سے پکڑنا پڑ جائے بیوی کو تو وہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ضرورت کے تحت ہے، حاجت کے تحت ہے، وہ کوئی شہوت کے تحت شمار نہیں ہوتا۔ یعنی کھانا دینے کے لیے بیوی نے ٹرے آگے کیا، ٹرے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ طواف کے دوران اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں بیوی کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ساتھ لگ کے چل رہی ہوگی۔ یہ نہیں، جان بوجھ کر شہوت کے نقطہ نظر سے اگر ہاتھ بھی لگا بیٹھا ہاتھ کو تو اس کو ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اب یہ تو بیوی ہے، اور اگر کسی غیر عورت کو جان بوجھ کر اس طرح کر بیٹھے، ہاتھ لگا بیٹھے یا جسم کا کوئی بھی حصہ ٹچ کر دے تو ایسی شکل میں یہ رفث میں داخل ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا فلا رفث، حج کا احرام باندھنے کے بعد، حج کی نیت کر کے چلنے کے بعد رفث منع ہے، رفث جائز نہیں ہے۔ ولا فسوق، اور نہ ہی دوران حج کوئی دوسرا گناہ کرے۔ دوران حج دوسرے گناہ کوئی ایک نہیں، بے شمار گناہ ہیں، ان میں سے جس گناہ پر جیسے جیسے ذرا بھی توجہ اس کو چھوڑتا جائے۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی باز نہیں آتے اور کچھ گناہوں کو تو گناہ سمجھتے نہیں۔ احرام باندھا ہوا ہے، سیفٹی لیے ہوئے ہیں اور صابن لگا رہا ہے، صبح صبح منا میں، مزدلفہ میں، مکہ میں، مدینہ میں داڑھی مونڈنے والے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے اعفاء اللحیٰ، وجوب اعفاء اللحیٰ و فسق حلقہ، داڑھی کو بڑھانا واجب ہے اور اس کو منڈوانا فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک آدمی احرام کی حالت میں داڑھی، ظاہر ہے کہ وہ تو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ احرام کی حالت میں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اس سے کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ ہونے پائے۔ اور دوسرے بے شمار گناہ آپ کے سامنے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ علماء کی ایک کثیر تعداد، سعودی عرب کے تمام علماء بلا اختلاف اور بلا استثناء، تمام علماء کے نزدیک تمباکو نوشی حرام ہے۔ احرام باندھا ہوا ہے، سگریٹ دھواں اڑاتے چلتے جا رہے ہیں، مناب کی پرواہ نہیں، مزدلفہ کی پرواہ نہیں، عرفات کی پرواہ نہیں، مکہ کی پرواہ نہیں۔ کم از کم باقی وقت میں تو آپ چھوڑ پائیں یا نہ چھوڑیں، احرام کی حالت میں تو چھوڑ دیں۔ اس طرح دیگر گناہ بے شمار ہیں جن کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر نیت کر لی ہے حج کی تو نہ رفث، نہ عورتوں سے متعلقہ کوئی گناہ، نہ دوسرا گناہ، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا۔ ہمارے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ سارے حج کے موسم میں ہوتے ہی رہتے۔ یہاں سے نکلے، ہماری گاڑی خبر سے نکلتی ہے، دمام سے نکلتی ہے، جبیل سے نکلتی ہے، راستے میں جہاں نماز پڑھنے کا وقت آ گیا وہاں ہمارا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہم جمع نہیں کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم قصر نہیں کریں گے، اور بڑی توت کار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ علمی انداز سے، سمجھدارانہ انداز سے مسئلے کو حل کر لیں دلائل کے ساتھ، نہیں، توت کار تک آ جائے گی، اور بلکہ گالی گلوچ، اور بعض دفعہ تو دنگا ہو جاتا ہے۔ اگر حج کا سفر کر لیا ہے تو اللہ نے فرمایا ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا اور لڑائی نہیں، اس انداز سے۔ اور دوسری، یہ قرآن کی آیت میں 3 حدیں لگا دیں، یہ تینوں حدیں قبول کر لیں، اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دی، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اور حج میں عورتوں سے متعلقہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کیا، یعنی گناہ سے مراد یہ کہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی چھیڑ خانی، بوس و کنار، بغل گیر ہونا، کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کی، ولم یفسق، اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ شخص گناہوں سے یوں پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا، گناہوں سے بالکل پاک۔
یعنی گویا کہ اس کا گناہوں کا بیلنس زیرو ہو جاتا ہے، گناہ اللہ رب العزت سارے ختم کر دیتا ہے۔ اگر اس قسم کا حج کریں گے تو یہ ہوگا حج مبرور انشاءاللہ۔ اور حج مبرور کی جزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اب اس حج کو جسے آپ حج مبرور بنانا چاہتے ہیں، حج مبرور رکھنا چاہتے ہیں، حج مبرور کرنا چاہتے ہیں، اس میں ان بنیادی چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور گھر سے نکلتے وقت، چونکہ جب ہم گھر سے نکلیں گے تو ہماری نیت حج کی ہوگی، اسی وقت سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ حج کے معاملہ میں کسی قسم کی کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو کہ ہمارے حج میں نقص پیدا ہو جائے۔ گھر سے نکلیں، پہلے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے سابقہ گناہوں کی یہیں سے توبہ کر کے نکلیں، گھر سے توبہ طائب ہو کر نکلیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے مومنو، اللہ کی طرف سارے کے سارے توبہ طائب ہو جاؤ، یہ تو مطلق حکم ہے۔ اور جب ہم حج کے لیے نکلیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بطور خاص ہمیں کر کے نکلنا ہوگا۔ توبہ کر کے اگر کسی کا مال کھایا ہوا ہے، اگر کسی کا مال لوٹا ہوا ہے، چھینا ہوا ہے، دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے اپنا پلہ پاک کر کے نکلیں۔ جو امانت ہے کسی کی وہ بھی ادا کریں، اور جو غصباً کسی کے حقوق چھینے ہوئے ہیں ان کو ادا کریں، تاکہ جس وقت آپ روانہ ہوں تو آپ کے ذمے کسی کی کوئی امانت نہ ہو، آپ کے ذمے کسی کا حق نہ ہو۔ اور جس مال سے آپ حج کرنے کے لیے نکل رہے ہیں وہ مال حلال ہونا چاہیے، یہ بالکل بنیادی اور اہم بات ہے۔ اگر آپ نے مال حلال سے حج کا آغاز کیا تو توقع کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا حج مبرور ہوگا۔ اور اگر مال ہی سود سے ہے، مال ہی رشوت سے ہے، مال ہی ڈنڈی مارنے سے پیدا کردہ سارا جمع کیا ہوا ہے، مال ہی حرام ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے، حدیث لمبی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو طیب اور پاکیزہ مال جو ہے وہ پسند ہے، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور وہ طیب ہی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ نے مومنوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا ہے، رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی یطیل السفر، وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ میدان عرفات میں پہنچ جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے، افریقہ سے چلا، امریکہ سے چلا، پاکستان سے چلا، انڈیا سے چلا، لمبا سفر کر کے وہ میدان عرفات میں پہنچ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھائے، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ اس کے بال پراگندہ ہیں، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، کپڑے خراب ہیں، اصل کپڑے وہ اتارے ہوئے ہیں، چادر ایک اوپر اوڑے ہوئے ہے، ایک وہ تہبند کے طور پر باندھے ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف جب ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے نا یا رب یا رب، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے مطعموں کا حرام، تیرا کھانا حرام سے تھا، مشرب کا من حرام، تیرا پینا حرام سے تھا، غذیت بالحرام، تمہیں غذا حرام سے ملی، فأنا یستجاب لذالک، اس آدمی کی دعائیں میں کیسے قبول کروں؟ تو اگر مال حلال نہیں ہے حج قبول نہیں ہوگا، مبرور ہونا تو دور کی بات ہے، حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ لہذا کوشش کریں کہ حج کے لیے نکلیں تو مال حلال ہو۔ اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے کسی مال میں، اس کو پیچھے چھوڑیں، بلکہ اسے اپنے گلے سے اتارنے کی کوشش کریں، اور مال حلال خاص مال جو ہے اس سے آپ حج کا سفر شروع کریں، تو انشاءاللہ حج جو ہے وہ حج مبرور ہوگا۔ اور سنت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مناسک کے مطابق حج کریں، تاکہ حج جو ہے وہ مسنون طریقے سے ہو اور عند اللہ مقبول بھی ہو۔ اس انداز سے انشاءاللہ حج مبرور ہوگا، جس کی جزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم میں فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ مال حلال، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، امانتوں کی ادائیگی، توبہ طائب ہو کر اللہ کی راہ میں سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ آداب سفر میں سے ایک بات یہ بھی، آداب سفر بہت ہیں،
دعائیں بہت ساری ہیں، بات بہت طویل نہ ہو جائے۔ آداب سفر میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہو سکے تو جمعرات کو نکلیں، اگر ہو سکے تو گھر سے جمعرات کو روانہ ہوں۔ اب آپ کا کارواں منگل کو جا رہا ہے، بدھ کو جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اختیار ہے جمعرات کو نکلیں تو جمعرات کو اختیار کریں۔ یوم الاثنین پیر کو اپنے سفر کا آغاز کریں، اور اگر ان دونوں دنوں میں نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، سفر صبح کے وقت شروع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما۔ جو برکتیں صبح میں ہیں وہ دن کے باقی حصے میں نہیں۔ اگر صبح سفر کریں تو فابہا، نہیں تو زوال آفتاب کے بعد، یعنی جب ظہر کی نماز ہو جائے تو اس وقت سفر کریں، لیکن دن کے باقی اوقات میں جب بھی سفر کریں گے جائز ہے، ممانعت والی کوئی بات نہیں ہے، یعنی کسی بھی وقت دن کو سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل فجر کے وقت اور دوسرا وقت ظہر کے فوراً بعد۔ سفر کے دوران اچھے طریقے سے اپنے دوست و احباب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، ذکر و اذکار دعائیں کرتے جائیں، جمع اور قصر کے ساتھ نمازیں پڑھتے جائیں، اور جس وقت آپ میقات پر پہنچے تو یہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ میں نے حج کون سا کرنا ہے۔ اگر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، باقی ایام ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو صرف عمرہ ہے، لیکن اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں آپ کو طے کرنا ہوگا کہ حج کون سا ہے۔ اس حج کی مناسبت سے یہاں تلبیہ کہنا شروع کرنا ہے۔ لیکن احرام باندھنے کے لیے میقات پر جائز یہ ہے کہ آپ وضو کریں، موسم ٹھنڈا ہے، نہانے کو جی نہیں چاہ رہا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ناساز ہے، بیمار ہے، تو یہاں جائز یہ ہے کہ آدمی صرف وضو کر لے اور احرام باندھ لے۔ لیکن افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ ہے، اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ نے میقات ذوالحلیفہ سے غسل فرمایا اور غسل کر کے آپ نے احرام باندھا۔ ساری عمر میں حج کا عموماً باہر سے دور سے آنے والے اکثر لوگوں کو ایک ہی موقع ملتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ چاہے تھوڑی سردی ہی کیوں نہ ہو غسل کر کے احرام باندھیں، لیکن غسل کرنا واجب نہیں۔ اگر کوئی صرف وضو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کفایت ہے۔ وضو کریں، مرد لوگ 2 چادریں، سفید چادریں باندھ لیں، ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر قمیض کے طور پر۔ عورتوں کے لیے کوئی مقرر لباس نہیں ہے، لیکن ہمارے آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ خواتین بھی ایک لباس بنوا لیے ہیں آہستہ آہستہ۔ پہلے شروع میں تو یہی رہا کہ کوئی بھی لباس پہن لیں، جس بھی شلوار قمیض ساڑی دھوتی جس بھی کپڑے کو وہ احرام کہہ لیں، نیت کر کے باندھ لیں، وہ ہو گیا۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح سفید مکمل لباس، اسی میں جو بھی کوئی پہنتا ہے، سفید ہی چادر، سفید ہی قمیض یا سفید ہی شلوار، سفید ہی قمیض، حتیٰ کہ سفید ہی برقع ٹائپ کوئی چیز، مکمل ایک رنگ کا۔ بعض ملکوں نے سبز کر لیا، بعض نے سفید کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ مرد کیا کوئی ہم سے آگے ہیں، یہ سفید چادریں پہنتے ہیں اور ہمیں کیا سفید کپڑا نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورت کے لیے سفید کپڑے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر یہ پابندی ہوتی تو پھر عورتوں کو چادروں کی پابندی لگائی جاتی۔ چادروں کی پابندی لگانے میں چونکہ بے پردگی کا بہت زیادہ خدشہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے لباس کو بالکل مطلق کھلا چھوڑ دیا کہ جو لباس کوئی عورت استعمال کرتی ہے با پردہ ہو، ساتر ہو، اسی لباس میں وہ احرام باندھ لے۔ احرام باندھنے کے بعد مکہ یہاں میقات سے جس وقت احرام باندھ لیں تو ساتھ ہی اب تلبیہ کہنے کے آغاز کے لیے جو میں نے حج کے کس قسم کا آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں آپ طے کر لیں کہ آپ حج قران کریں گے، حج مفرد کریں گے یا حج تمتع کریں گے۔ یہ بات یہاں آپ نے طے کر لینی ہے میقات پر ہی۔ یہ طے کرنے سے پہلے یہاں ایک نماز احرام کے نام سے 2 رکعتیں عموماً لوگ پڑھتے ہیں، نماز احرام۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز احرام کے نام کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، ائمہ نے لکھا ہے کہ 2 رکعتیں چاہے فرض نماز کوئی ہو رہی ہے، مثلا آپ وہاں پہنچے ظہر کی نماز ہے، 4 رکعتیں ظہر کی پڑھ لیں، آپ کی وہ احرام کی نماز اسی میں آ گئی۔ اگر یہ نہیں تو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی میں لوگ ہیں،
کوئی نہا رہا ہے، کوئی نہا چکا ہے، ابھی ہمیں آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، یہاں کہیں بیٹھنے کی بجائے مسجد میقات میں بیٹھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں تحیۃ المسجد کی، یہ آپ کی یہی صلاۃ الاحرام. یا زیادہ وقت نہیں ہے تو وضو کیا، آپ نے غسل کیا، وضو کیا، تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. یہ 2 رکعتیں پڑھ کے آپ چل دیں. آپ کے لیے مستقل صلاۃ الاحرام کے نام سے کوئی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے. کوئی بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، آپ کی وہ شرط بھی پوری ہو گئی، طبیعت میں سکون بھی آ گیا کہ ہم نے یہاں کچھ نہ کچھ کیا ہے. اور جس وقت لباس کی چادریں مرد لوگ پہن لیں تو تلبیہ کہنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور طواف افاضہ کے لیے جانے سے پہلے میرے پاس جو سب سے بہترین خوشبو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی. تو گویا کہ احرام باندھنے سے پہلے مردوں کے لیے جائز ہے، بلکہ مسنون و مستحب ہے کہ وہ خوشبو لگائیں. رہا مسئلہ عورتوں کا، تو عورتوں کے لیے ایسی خوشبو لگانا تو ویسے ہی منع ہے، چاہے وہ مسجد کے لیے جا رہی ہوں، حج کے لیے جا رہی ہوں اور بازار کی طرف جا رہی ہوں تو اور زیادہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے اور ایسی خوشبو استعمال کرے جو دوسروں تک پہنچتی ہے، یعنی دوسروں کے مشام تک پہنچتی ہے، تو وہ عورت اگر ایسا جان بوجھ کر رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ منع ہے، اور میری یہ خوشبو دوسروں تک جائے گی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ زانیہ عورت ہے. یہ الفاظ بڑے ہی سخت ہیں کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر بازار کی طرف نکلتی ہے تو وہ زانیہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنے سخت الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اور ظاہرہ کہ احرام کی حالت تو پھر اور بڑی مقدس حالت ہے، وہاں عورت کوئی خوشبو نہیں لگائے گی، بلکہ صرف مرد خوشبو لگائیں. خوشبو اپنے جسم کو لگائیں، احرام کی چادروں کو نہ لگائیں. احرام کی چادریں ہیں، آپ کہیں کہ جسم کو نہیں لگاتے احرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مانگ میں، یہ جو سینٹر میں بال دائیں بائیں کرنے سے مانگ بنتی ہے، مانگ میں خوشبو لگائی اور اس خوشبو کا نشان تا دیر موجود رہا. یہ نہیں ہے کہ اسی وقت پر ختم ہو گیا، کوئی اچھی قسم کی خوشبو تھی، دیر تک اس کا نشان بھی مانگ میں رہا اور اس سے خوشبو بھی پھوٹتی رہی، کوئی حرج نہیں. ڈائریکٹ کپڑے کو نہ لگائیں، لیکن اگر کسی نے بغلوں میں، پیٹ پر کہیں بھی لگائی ہے اور بعد میں وہ کپڑے کو لگ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اس میں. اس طرح خوشبو لگا کر احرام باندھ کر یہاں سے اب نیت کریں حج کی کہ میں حج قران رہا ہوں یا حج تمتع کرنے والا ہوں یا حج مفرد. حج تمتع کے سلسلہ میں رات کے درس میں ہم نے کافی ساری تفصیلات ذکر کی تھیں، لہذا میرا خیال ہے کہ قران اور مفرد جو ہے اس کی تفصیلات اس وقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کہ حج کرنے کے لیے جب آپ نے احرام باندھا تو یہاں میقات سے، ہمارے سامنے میقات کون سا آتا ہے؟ قرن المنازل، طائف والا قرن المنازل، وادی سیل کبیر. اور اگر کوئی مدینہ سے ہو کر جاتا ہے تو اس کے سامنے ذوالحلیفہ، کسی کے سامنے یلملم آتا ہے، کسی کے سامنے جحفہ آتا ہے، کسی کے سامنے ذات عرق آتا ہے. مختلف علاقوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات مقرر فرمائے ہیں. صحابی کہتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ مواقیت مقرر فرمائے، اور وہ ایک ہی حدیث میں سارے مواقیت کا ذکر آ جاتا ہے. ان میں کسی کے لیے کوئی ہے، کسی کے لیے کوئی ہے. اور ہم جب یہاں سے خبر دمام وغیرہ سے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے طائف آتا ہے. طائف سے آپ نے یہ احرام وغیرہ باندھ کر آگے بڑھنا ہے. احرام باندھ لینے کے بعد آپ کے لیے کون کون سی پابندیاں ہیں؟ وہ ظاہرہ کہ حج چاہے کوئی بھی ہوگا وہ پابندیاں وہی رہیں گی. خوشبو اب بعد میں نہیں لگائیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں نوچیں گے. اور یہ نہیں کہ بال کینچی سے کاٹنا ہی منع ہے، اگر کوئی بال کو پکڑ کر داڑھی کا، سر کا، مونچھ کا بال کھینچ دیتا ہے تو اس پر بھی دم واجب ہو جائے گا، ایک قربانی اس کے لیے ضروری ہو جائے گی. لہذا جن لوگوں کو یہ عادت ہے نا کہ داڑھی کا بال پکڑا، دانت کے نیچے دیا اور ٹک سے توڑ دیا، وہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی مرتبہ ٹک کریں گے پھر اتنے بکرے دینے پڑیں گے، معاملہ لمبا ہو جائے گا. کچھ اور ہیں، ان کو اور عادتیں ہیں بالوں کے بارے میں. بال نوچنا، بال اکھاڑنا، بال کاٹنا، یہ سب منع ہے اور اس پر کفارہ ہے. اسی طرح ناخن، اگر ناخن کسی کا ہاتھ کا، پاؤں کا کہیں زور سے لگا اور ناخن آدھا ٹوٹ گیا، آدھا لٹکنے لگا،
اب زہرا کے یہ جو لٹک رہا ہے وہ کبھی کپڑے کو لگتا ہے، کبھی کسی کو لگتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے، اس نے چھوٹا سا زخم بھی کر رکھا ہے اور تکلیف دے رہا. یہ ٹوٹا ہوا ناخن اکھاڑ کر پھینک دیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر خود سے چاہیں کہ ناخن کاٹیں، بڑے ہو گئے، 3-4 دن ہوئے، 10 دن ہوئے، اتارے نہیں، پہلے بھی توجہ نہیں کی، جاتے ہوئے توجہ نہیں کی، اب جب تک آپ احرام میں رہیں گے آپ کو ناخن کاٹنے منع ہے. اور ناخن کاٹنا تو دور کی بات ہے، بعض لوگوں کو یہ جگہ جو ہے نا، یہ ناخن کے اوپر یہ جگہ، یہاں چھوٹے چھوٹے چمڑے کے چھوٹے چھوٹے پیس سے ابھر آتے ہیں، جڑیں، کوئی جڑیں کہتا ہے، کوئی چڑیں کہتا ہے، کوئی اس کا کوئی اور نام دیتا ہوگا. اب کسی نے ایسے کیا کہ ایسے پکڑا اور اس کو کھیڑ دیا، یہ بھی منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن، بال اور چمڑے کا کوئی حصہ، وہ لفظ پڑھیں تو لگتا ہے کہ کوئی اپنے آدمی اپنے چمڑے کا کوئی حصہ کیسے اکھاڑ کر پھینکے گا. تو مراد یہ ہے کہ ایسے انگلی پر یہاں ہے یا جسم کے کسی حصے میں کوئی چیز ایسے ہے تو اس کو آپ اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور شکار کرنا، کبوتر ہے، کہیں آپ اتر گئے، ڈیرا لگا لیا راستے میں، طائف کے راستے میں، دیکھا کبوتر ہے، اس کو پکڑنا چاہیں، ہرن ہے، کوئی بھی ہے، شکار کرنا منع ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ لیٹ گئے یا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیونٹی جسم پہ چلنے لگی، اس کو آپ نے اتارنا چاہا، اتر گئی فابہا، نہیں اتری مر گئی، کوئی حرج نہیں. چیونٹی ہے، اسی طرح مکھی ہے، مچھر ہے، اور کوا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، جو زہریلے اور نقصان دہ کیڑے ہیں ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو شکار کے لیے استعمال ہونے والے جانور ہیں ان کا شکار کرنا منع ہے، کیونکہ اب کوے کا کوئی شکار کھانے کے لیے تو کرے گا نہیں، وہ تو حرام ہے. اگر اس کو کوا کو نقصان دہ ہے، اس کو مارتے ہیں، سفید کوا کوئی کتب حدیث میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور چیل ہے، ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن شکار کرنا جو ہے وہ منع ہے. منگنی کرنا اور نکاح کرنا، منگنی کروانا اور نکاح کروانا، یہ کام بھی دونوں منع ہے. منگنی اور نکاح نہ کر سکتا ہے اور نہ کروا سکتا ہے. ان سارے محرمات کا خیال رکھتے ہوئے بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ حرام تو نہیں لیکن ہم لوگوں نے ان کو بنا رکھا ہے. اگر کسی نے سر کو ڈھانپنا منع ہے، عورت سر کو ڈھانپ کر رکھے، مرد سروں کو کھلا رکھیں. لیکن کوئی چیز کسی وجہ سے اٹھانی پڑ گئی، سر پر وزن ہے، منا سے عرفات پیدل چلنے کا ارادہ کر لیا، کچھ سامان ہے، بازو اٹھائے تھک گئے، اٹھا کے سر پہ رکھ لیا، اب کچھ عرصے کے لیے سر ڈھک گیا. اگر وزن اٹھانے کی نیت سے سر پہ کوئی چیز اٹھا لیں تو یہ سر ڈھکنا شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی گنجائش. اور اسی احرام کی حالت میں عورتوں کو اگر اکیلی ہوں یا اپنے محرم کے ساتھ ہوں، کچھ غیر لوگ نہیں ہیں، اجنبی لوگ نہیں ہیں، غیر محرم نہیں ہیں، تو عورت کو اپنا چہرہ ننگا رکھنا چاہیے. احرام کی حالت ہے، اپنے کمرے میں ہے، احرام کی حالت میں ہے، اپنے خیمے میں کوئی غیر محرم نہیں ہے، تو عورت اپنا چہرہ ننگا رکھے. لیکن اپنے چہرے کو ہر وقت ننگا رکھنا، جیسا کہ ہم لوگوں نے عادت بنا لی ہے، خواتین کو کہا گیا عموماً ہمارے پاک و ہند میں کہ خواتین جو ہیں ان کا تو احرام ہی چہرے میں ہے، چہرے کو ننگا رکھیں. کہتے ہیں کہ مردوں کا احرام جو ہے وہ سر میں ہے، سر کو ننگا رکھیں، عورتوں کا احرام چہرے میں ہے، وہ چہرے کو ننگا رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں نے حج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحابیات نے حج کیا، انہوں نے اپنے چہروں کو غیر مردوں سے ڈھانپا، پردہ کیا. وہ پردہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہماری آج کی خواتین کو تو میں سمجھتا ہوں کہ مکہ، مدینہ، منا، عرفات، مزدلفہ، کہیں ایسی جگہ ہی نہیں ملے گی کہ وہ باہر نکلیں اور سامنے کوئی غیر محرم نہ ہو. آج تو اتنا رش ہے کہ مکہ مدینہ الحمدللہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ گھر سے قدم نکالے گی اپنے سر کو، سر سے پردہ گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کرے. اور منع کیا ہے؟ منع ہے نقاب باندھنا، چہرے پر نقاب کا باندھنا منع ہے. اور وہ رات بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ عربی نقاب اور ہیں. ایک کوئی اس طرح کی بنائی ہوئی چیز، میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا ہے، ایسے ناک کے اوپر وہ بیٹھ جاتی ہے اور منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسی کے نتیجہ میں آواز بھی بدل جاتی ہے. آنکھوں کے لیے اس کا کوئی راستہ بنا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کو ایسے جیسے ٹوپی پہنی جاتی ہے، اسی انداز سے اس کو عورتیں جو ہیں وہ سر پہ ڈالتی ہیں. وہ نقاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منع ہے. وہ ہماری اردو میں آپ اس کو ڈاٹا کہہ لیں اور ہمارا ڈاٹا دوسرا ہے.
ہمارا ڈاٹا یہ ہوتا ہے جو ڈاکوؤں کا ڈاٹا ہوتا ہے. عورتیں جو ہیں وہ اس طرح اپنے برقعے سے ہی جو رومالی ہے یا نقاب ہے یا کچھ ہے اس سے اپنا ڈھاٹا بنا لیتی ہیں. ڈھاٹا باندھنا عورتوں کا یا نقاب، چونکہ نقاب ہمارے پاک و ہند میں ہوتا ہی نہیں. ہمارا تو وہی حجاب جو سر کے اوپر سے سنگل بھی ہے ڈبل بھی ہے، کبھی پتلا سنگل رکھ لیتی ہیں، موٹا ہے موٹا کرنا ہے ڈبل کر لیتی ہیں. وہ نقاب جو ہے اس کو باندھا نہیں جاتا بلکہ اوپر سے گرایا جاتا ہے. حاجی عورت جو کہ احرام کی حالت میں ہے وہ نقاب استعمال کرے، لیکن یہ جو عربی نقاب ہے چہرے پر باندھنے والا وہ استعمال نہ کرے. وہ عربی ہے غیر عربی ہے، وہ نقاب چہرے پر نہ باندھے، اور نہ ہی یہ جو ڈیزائن میں نے ابھی بنا کے دکھایا ہے جو ہماری عورتیں عموماً کر لیتی ہیں، گھر سے نکلیں نقاب اور طرح کا، گلی میں ہوئیں اپنے محلے کی گلی میں ہوئیں نقاب اور طرح کا، بازار میں نکل گئیں تو نقاب اور طرح کا، اور تھوڑا آگے جائیں تو نقاب ختم. کئی ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ گلی بازار میں اپنے باقاعدہ پردے سے ہیں، کسی دکان میں اچانک ملاقات ہو جائے تو منہ ننگا ہے، دکاندار سے باتیں کھلے عام ہو رہی ہیں جیسا کہ وہ محرم ہو گیا. اس طرح نہ ہو، بلکہ عورت اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا کر رکھے، غیروں سے غیر محرم لوگوں سے پردہ رکھے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کیا، یہی صحابیات نے کیا، یہی مسلمان عورتوں کو کرنا چاہیے. بہرحال چہرے کو غیر محرموں سے ڈھانپ کر رکھیں، اور اگر غسل کی نوبت آ جائے تو دوران احرام غسل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہیں گرمی ہے یا دیکھا کہ پسینہ بہت آیا ہوا ہے، غسل کرنا ہے. ابھی جو 8 تاریخ کو آپ احرام باندھیں گے وہ تو ظاہر ہے کہ 8 بھی ہوگا، 9 بھی ہوگا، 10 کا بھی کافی حصہ رہے گا، یہ کم از کم صبح رہے گا. اس دوران کہیں آپ کو پانی وافر مل گیا، جگہ بھی مل گئی، آج کل تو مل جاتی ہے. کبھی کبھی رش میں ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے بھی جگہ مشکل ہو جاتی، لیکن پانی مل گیا، غسل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کوئی حرج نہیں. احرام بدلنا چاہتے ہیں بدل لیں، کوئی حرج نہیں. اور غسل کے دوران اپنے سر کو مل کے دھو لیں. آپ خود سے کوئی بال ٹوٹ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر، میں نے پہلے ذکر کیا، ایک بال توڑنا بھی منع ہے. اب رہا مسئلہ کہ نقاب جو ہے، وہ چونکہ بات آ گئی ہے، نقاب کیسا ہو. عورت کو اپنے چہرے پر ایک تو ڈھاٹا نہیں باندھنا، یہ کام نہیں کرنا، وہ تو کلیئر ہو گیا، یہ بھی نہیں، عربی نقاب بھی نہیں. اب عورت کیسے اپنے چہرے کو ڈھانپے گی؟ ہمارے پاک و ہند میں جو برقع چل رہا ہے اس کا، اور یہاں بھی عورتیں استعمال کرتی ہیں، یہاں سے ایک پٹی ایسے پیچھے گزارتی ہیں اور اسی کے اوپر چہرے پر ڈالنے کے لیے سنگل یا ڈبل نقاب جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. وہ پٹی یہاں سے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے باندھے، کان کے اوپر سے گزار کر اپنی چوٹی کے نیچے لے جا کر باندھ دے. اب یہ سر کو مضبوطی سے پکڑ بھی لے گا، اور یہ جو کپڑا ہے اس کو بوقت ضرورت اٹھاتی رہیں، گراتی رہیں، لوگوں سے پردہ بھی رہے گا، اور چہرے کے اوپر کچھ باندھا ہوا بھی نہیں ہوگا. غرض یہ کہ احرام کے یہ محرمات ہیں، احرام کے یہ بعض مباحات ہیں کہ احرام کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے، نہایا جا سکتا ہے، احرام کو بدلا جا سکتا ہے. احرام میلا ہو گیا، دوسرا آپ کے پاس ریزرو موجود ہے، چینج کر لیں. احرام میلا ہو گیا یا کچھ لگ گیا، دھونے کی گنجائش ہے، اس کو فوراً دھو لیں. کوئی نجس چیز لگ جائے تو ضرور دھوئیں، اور اگر کوئی نجس چیز نہیں ہے، سالن لگ گیا، کھانا کھانے بیٹھے کچھ تھوڑا سالن گر گیا، دھو لیں، کوئی حرج نہیں. احرام کا بدلنا یا احرام کا دھونا، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں. صابن نہاتے ہوئے کوشش کریں کہ وہ صابن استعمال کریں جو زیادہ خوشبودار نہ ہو، کیونکہ خوشبو لگانا منع ہے. لیکن وہ چونکہ غسل کرنے والا کوئی خوشبو لگانے کی نیت سے تو غسل کر نہیں رہا، اگر کوئی اور صابن نہیں مل رہا تو بغیر صابن کے پانی گزار لیں، اچھی طرح اپنے جسم کو دھو لیں. اگر کوئی ایسا صابن ہے جس میں معمولی خوشبو ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح احرام کی پابندیوں، احرام کے مباحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب یہاں آپ سے آگے جو نکلے ہیں، لیکن یہاں سے نیت کس طرح کرنی ہے. احرام کی پابندیاں تو آپ کو سارے وقت میں یہ کام دیں گی کہ کیا کیا جائز ہے، کیا کیا ناجائز ہے. یہاں سے اگر آپ کا ارادہ ہے حج مفرد کرنے کا، اور یہ حج مفرد سستا بھی ہے اور آسان بھی ہے. سستا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں قربانی واجب نہیں.
اگر کوئی دیتا ہے صاحب حیثیت ہے قربانی دے، لیکن اگر نہیں دیتا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ باقی دونوں حجوں پر قربانی واجب ہے، حج تمتع پر بھی اور حج قران پر بھی۔ اور حج مفرد جو ہے وہ اگر کرنے کا ارادہ ہو تو یہاں احرام باب کہیں اللہم لبیک بالحج، یہ کلمات جو ہیں یہ کہہ کر یہاں سے طائف سے یا ذوالحلیفہ سے یا جو کسی کے راستے میں میقات آئے وہ اپنی میقات سے اللہم لبیک بالحج یا لبیک حجن اس قسم کا کوئی کلمہ کہہ کر تلبیہ کہنا شروع کر دیں۔ اور تلبیہ جو ہے وہ یاد کر لیں، کیونکہ عموماً لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے، چونکہ یہ دو لفظ ہیں یہ یاد ہوتے ہیں۔ تلبیہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ ہماری زبان پر نہیں چڑھتا، یاد نہیں ہو رہا۔ لبیک تلبیہ ہے، کتنا مشکل کیا ہے اس میں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اتنا کل تلبیہ ہے۔ اگر اس میں لبیک الہ الحق لبیک یہ کلمات اضافہ کریں تو صحیح حدیث میں یہ بھی ثابت ہیں، لبیک و سعدیک والرغباء الیک والعمل، یہ کلمات بھی تلبیہ میں ثابت ہیں۔ اب یہ جو ثابت ہیں یہ آپ نہ بھی کہہ سکیں تو جو مشہور ہے وہ کلمات تو یاد ہونے چاہیے۔ دور دراز سے افریقہ، امریکہ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش بڑا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں اور یہ 2 لائن میں آنے والا تلبیہ بلکہ باریک لکھیں تو 1 ہی لائن کا تلبیہ ہے وہ یاد نہیں کرتے۔ یہ کوتاہی ہے، یہ کرنا چاہیے، بلکہ اتنی لاپرواہی کہ کل غالباً کسی نے فون پہ پوچھا کہ ہمارے کوئی ساتھی یہاں سے گئے، اب 1500 کلومیٹر کا سفر کیا، عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے گئے، عمرہ کر کے آ گئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے تو احرام بھی نہیں باندھا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے لوگوں کے حال کا کہ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے گئے، احرام باندھے بغیر وہ گھوم پھر کے آ گئے۔ اب اس کو تو گھوم پھرنے کہیں گا، جب تک یہ احرام نہیں باندھتا اس کا عمرہ کیا ہوگا؟ حج اور عمرہ کے جو ارکان ہیں ان میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام باندھنا۔ احرام ہی نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ کر کے آ گیا، واپس آیا تو کہا میں نے تو احرام نہیں باندھا۔ تو میں نے کہا کہ ان کو عمرہ بھی نہیں ہو، سیر کر کے آ گئے وہ۔ کم از کم جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے گھر سے کوئی بھی نکلنا چاہے تو اسے کوئی کتاب اچھی ایتھنٹک سکہ قسم کی عالم کی لکھی ہوئی جو قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہو، کتاب پڑھے، مسائل حج کو اچھی طرح سیکھے، کمی کوتاہی کہیں ہو جائے کسی سے پوچھے، ساتھ ساتھ پوچھتا رہے تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی ایسا فعل نہ کر بیٹھے کہ جس پر دم دینا پڑے، اور کوئی ایسا کام چھوڑ نہ آئے کہ اس کا حج یا عمرہ ناقص رہ جائے۔ اس طرح نہ ہو، بلکہ اچھے طریقے سے سیکھ کر، تلبیہ بھی سیکھا ہوا ہونا چاہیے۔ مختلف دعائیں ہیں، سارے حج میں چند ایک دعائیں ہیں جو سیکھنا ضروری ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ بھائی اتنے دنوں کا اتنا لمبا کام ہے دعائیں ہوں گی، حج کی تو مختصر سی دعائیں ہیں۔ ایک یہ تلبیہ ہے، یہ کتنے کلمات ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کل کلمات، ان کو سیکھیں۔ آگے طواف کے دوران ایک دعا ہے، سعی کے دوران ایک دعا ہے، اور عرفات میں ایک دعا ہے، یہ کل دعائیں ہیں۔ ان کے سیکھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، مشکل نہیں لگتی، لیکن لاپرواہی کریں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت بڑا بھاری ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ یہاں سے حج مفرد کی نیت والا اللہم لبیک حجن کہنے کے بعد تلبیہ کہنا شروع کر دے۔ اور اگر کسی نے حج مفرد کرنا ہے تو اس کا مختصر سا نقشہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ پھر حج قران کی طرف آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ آدمی سیدھا مکہ مکرمہ جائے، راستے میں تلبیہ کہتا ہوا جائے، مکہ مکرمہ میں پہنچ کر باب السلام کے آگے جو باب بنی شیبہ آتا ہے، اگر ہو سکے تو وہاں سے داخل ہو۔ سامنے کھلا گراؤنڈ ہے باب السلام، باب السلام کے اندر باب بنی شیبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی باب بنی شیبہ کے ساتھ بٹھائی تھی۔ آج تو آپ اپنی اونٹنی وہاں نہیں لے جا سکتے نا، نہ گاڑی نہ اونٹنی نہ موٹر سائیکل، کیونکہ بہت دور تک حرم شریف پھیل چکا ہے۔ اس وقت وہاں اونٹنی باندھی تھی اور وہاں سے آپ داخل ہوئے تھے۔ سنت یہ ہے کہ مسجد حرام میں بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے باب بنی شیبہ سے داخل ہوں۔ اگر باب بنی شیبہ سے نہیں تو پھر کہیں سے داخل ہو جائیں، جائز ہے۔ جائز کہیں سے ہے، مستحب یہاں سے ہے۔ یہاں سے اندر داخل ہوں اور حجر اسود کے سامنے آ جائیں۔
یہاں مسجد حرام میں جا کر 2 رکعتیں پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے۔ عام مسجدوں کا تحیہ 2 رکعتیں ہیں، جبکہ مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے۔ طواف شروع کر دیں حجر اسود سے، حجر اسود کے سامنے آ جائیں، آپ دائیں طرف دیکھیں بلڈنگ پر سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں سے سیدھا دیکھیں بیت اللہ کا کونا پڑتا ہے، اسی کونے میں حجر اسود ہے۔ رش کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا، لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہاں حجر اسود ہے۔ اگر توفیق ہو تو ہاتھ اپنا بوسہ دیں، اگر وہاں پہنچ سکتے ہیں تو بوسہ دیں، اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگائیں اور ہاتھ کو بوسہ دے لیں۔ ہاتھ میں چھڑی ہے، ہاتھ نہیں جاتا، چھڑی تو ظاہر ہے کہ اور بھی ہاتھ سے آگے چلی جائے گی اور تھوڑی سی جگہ سے وہ گزر جائے گی اگر کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ چھڑی کو دکھیلے چلے جا رہے ہیں، آگے کسی کی گردن ہے، دیکھ کر اگر اچھے طریقے سے چھڑی آپ کی حجر اسود کو لگتی ہے، اس چھڑی کی اس جگہ کو چوم لے جو لگ کے آ رہی ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو جہاں آپ ہیں وہاں سے صرف بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح اپنا ہاتھ جو ہے وہ سیدھا کر دیں حجر اسود کی طرف، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں سے طواف شروع کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا گیا ہے، بعض نوجوان ڈکم پیل کر کے اس کو ادھر پھینک اس کو ادھر پھینک، بالکل جا حجر اسود بوسہ کرنے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس طرح کے نوجوان آئندہ بھی آیا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تندرست، صحت مند، جوان، صاحب جلالت انسان، پتہ تھا کہ یہ اگر حجر اسود کو چومنے جائیں گے تو یہ لوگوں کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ آپ نے ڈائریکٹ ان کا نام لے کر فرمایا، یا عمر لا تؤذِ الضعیف، اے عمر جو کمزور ہیں ضعیف ہیں ان لوگوں کو اذیت نہ دینا، ڈکم پیل کر کے ادھر ادھر پھینک کر آگے نہیں بڑھنا۔ اگر تمہارے لیے حجر اسود خالی ہو تو بوسہ دو، نہیں تو دور سے اشارہ کرو کر دو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے موقع دے دیا، حجر اسود کو بوسے کا وقت مل گیا، تو اس وقت انہوں نے ایک توحید کا نقطہ بڑا زبردست بیان فرما دیا، فرمایا انی لأعلم انک حجر، بوسہ دیا اور پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے۔ لوگوں کے لیے، اپنے ساتھ والوں کے لیے، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین بات کہہ دی، انی لأعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیکھے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یعنی میں سنت پوری کر رہا ہوں کہ نبی نے بوسہ دیا میں دیتا ہوں۔ اور حجر اسود کو بوسہ دینا اور اس کے علاوہ پورے بیت اللہ کے کسی حصے کو بوسہ نہ دینا، یہی سنت ہے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے لوگ تو ہر در و دیوار پہ بوسہ دیے چلے، جہاں بھی جائیں، مزار ہے تو دیوار کو بوسے، دربار ہے دربار کو بوسے، جہاں بھی جائیں بوسے، صرف حجر اسود کو بوسہ دینا ثابت ہے، اور کسی جگہ نہ جالیوں کو، نہ دروازوں کو، نہ دیواروں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ آج بھی نوجوان دھکا پیل نہ کریں، بلکہ اگر بوسہ جگہ ملتی ہے بوسہ دیں، ہاتھ لگتا ہے، چھڑی لگتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور طواف شروع کر دیں۔ یہ 7 چکر طواف کے آپ نے کرنے ہیں، 7 چکر پورے کریں، اور 7 چکروں کے دوران اب یہ سمجھ لیں کہ یہ کونا جو ہے یہ ہے حجر اسود والا کونا، یہاں حجر اسود ہے، یہاں باب کعبہ ہے، یہاں سے طواف شروع کریں گے، پورا راؤنڈ جو ہے یہاں ہے وہ گول دائرہ نیم دائرے کی شکل میں جو حتیم ہے، یہاں دروازہ موجود ہے نکلنے کا، داخل ہونے کا، یہاں سے نہیں بلکہ اس کو باہر سے گزر کے پورا کرنا ہے، کیونکہ پورے بیت اللہ کا طواف کرنا واجب اور فرض ہے، اور یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اندر سے کریں گے تو پورے بیت اللہ کا طواف نہیں ہوگا، بلکہ 1/3 یا 1/4 جو ہے وہ رہ جائے گا، لہٰذا باہر سے آئیں اور پورے بیت اللہ کا طواف کریں۔ جس وقت اس کونے پر آپ آئیں جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے، اس کونے میں رکن یمانی ہے، اس رکن یمانی کو بوسہ دینا بھی ثابت نہیں ہے اور دور سے اشارہ کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہاتھ لگا سکے تو صرف ہاتھ لگا لے اور آگے گزر جائے، اتنا سنت ہے۔ ہمارے نہ یہاں پرواہ کی جاتی ہے نہ یہاں،
بلکہ یہاں بھی دور سے اتنا 2-3 بار چوم کے نکل رہے ہیں. ایک بار اشارہ کریں، اور اشارے کی شکل میں چومنا ثابت نہیں. چومیں گے تب جب حجر اسود کو ہاتھ لگا یا چھڑی یا کوئی ایسی چیز لگ گئی، اس کو چومیں گے. دور سے اشارہ بھی کر رہے ہیں، چوم کر بھی جا رہے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں تو یہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ کو چومتے ہیں، نہیں تو اشارہ کر کے بھی ہاتھ کو چومتے ہیں. یہاں نہ اشارہ ہے نہ چومنا ہے. اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ لگا کے آگے نکل جائیں. یہاں رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک یا حجر اسود تک ایک دعا ثابت ہے. مقام ابراہیم کے اندر سے جائیں یا باہر سے جائیں اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ مختلف جگہوں پہ رکھا گیا اور اس کی جگہ کبھی کبھی یہ بدلتے رہتے ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھا، بعد میں اب تھوڑا سا دور کر دیا گیا ہے. بہرحال اصل چیز ہے یہ، حتیم کے اندر سے نہ گزریں طواف کے وقت، بعد میں جب چاہیں دوسرے. یہاں سے لے کر حجر اسود تک، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کے درمیان کا جو ایریا ہے، یہاں دعا ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا یہاں مانگیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. اس کے علاوہ جو 7 چکروں کی 7 دعائیں ہیں، ان ہر چکر کی الگ الگ دعا اور 7 چکروں کی 7 دعائیں اس چکر میں نہ آئیں، کیونکہ وہ جعلی طور پر لوگوں نے اکٹھی کر رکھی ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے نہیں کی کہ پہلے چکر میں یہ کہیں، دوسرے میں یہ، جو بھی دعا چاہے آپ مانگیں. روحانیت تب ہوگی جب آپ اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے مانگیں. جب پڑھی ہوئی دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ان دعاؤں میں لکھا ہوا کیا ہے. ہماری عربی دانی کا تو یہ عالم ہے نا کہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں کہ ان میں لکھا ہوا کیا ہے، میں مانگ کیا رہا ہوں. جب مانگنے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں مانگ کیا رہا ہوں تو وہ کیا مانگے گا بیچارہ. لہٰذا اپنے دل سے، اور ویسے بھی کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے نکالیں، دل سے باتیں کریں، اللہ سے دل سے مانگیں، انشاءاللہ وہ دعائیں مقبول ہوں گی. اور یہ جو چکر ہے دعاؤں کا ان کو چھوڑیں. اور یہ جو طواف ہے، طواف کے دوران جو پہلا طواف خاص طور پر جو جاتے ہی آپ نے کرنا ہے، اس طواف کو شروع کرنے سے پہلے اپنا دایاں کندھا جو ہے یہ ننگا کر لیں. دایاں کندھا ننگا کر لیں، جس کو اجتباء کہتے ہیں. اور اس پہلے طواف کے پہلے 3 چکر، پہلے طواف کے صرف پہلے 3 چکر یہ تھوڑا بھاگ کر گزرنا ہے، جس کو رمل کہتے ہیں. رمل بھی سنت ہے، اور یہ کندھا ننگا رکھنا پہلے طواف کے 7 چکروں میں یہ بھی سنت ہے. بعض لوگ بڑی لاپرواہی کرتے ہیں یا رمل نہیں کرتے. کندھا ننگا رکھنا ہے تو اس کو مستقل ہی ننگا رکھ دیتے ہیں، سارا وقت ننگا رکھے. حالانکہ طائف سے جب نکلیں یا اپنے میقات سے نکلیں تو کندھوں کو ڈھانپ کر نکلیں، نمازیں وغیرہ کندھوں کو ڈھانپ کر پڑھتے رہیں. اور جیسے ہی آپ طواف کرنے لگیں تو اس وقت آپ کندھا ننگا کر لیں. اور بعد والی 2 رکعتوں کو پڑھنے کی نوبت آئے، یعنی 7 چکر آپ نے مکمل کر لیے، 2 رکعتیں مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر، بیت اللہ بھی سامنے آ جائے، مقام ابراہیم بھی سامنے آ جائے، 2 رکعتیں جو پڑھیں گے تو ان 2 رکعتوں میں کندھوں کو ڈھانپ کر پڑھیں. اب یہ کندھا ننگا نہیں چھوڑیں بلکہ کندھے کو ڈھانپیں اور 2 رکعتیں پڑھیں. ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد. یہ 2 صورتیں پڑھنا مسنون ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں آتی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ تو آتی ہے اور وہی تو ہمیں آتی ہے، ساری عمر ہماری قل ھو اللہ کے پیچھے گزر جاتی ہے. تو اگر کسی کو کوئی دوسری صورت نہیں بھی آتی تو بہرحال کوشش کریں کہ مسنون طریقے سے پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد کافرون، دوسری میں اخلاص پڑھیں، اور یہاں بیٹھ کر اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، دوست احباب کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے دعائیں مانگیں. اور پھر زمزم پئیں، اگر روزہ نہیں، پیٹ بھر کر پئیں، اچھی طرح پئیں، اور واپس آ کر پانی پئیں اور اپنے سر پہ بھی ڈال سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے سر مبارک پر بھی پانی ڈالا. وہاں نہانا زمزم سے، اب تو ٹوٹیوں کا سلسلہ انہوں نے بند کر دیا ہے، اب تو نہانے کا چانس نہیں رہا. جب نیچے تھیں تو لوگ دبا دب اپنا کپوں کے کپ ڈالے چلے جا رہے ہیں، سارا اپنے آپ کو نہا لیتے. پہلے وضو کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کپڑا اٹھائے چلے جا رہے ہیں، رانوں تک جو نوجوانوں کا حال ہے،
دھوئے چلے جا رہے ہیں، پھر اتنا بازو پھر اوپر لیے چلے جا، یعنی گویا کہ وہ پورا غسل کر کے وہاں سے نکلتے ہیں. وہ ثابت نہیں ہے، صرف پئیں اور سر پہ ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چہرے پہ آ جائے گا تو اتنا کریں. وہاں نقدی کو، نوٹوں کو، پیسوں کو بھگو کے لانا، اپنے لیے زمزم میں اپنا کفن بھگو کر لانا، یہ چیزیں ساری خرافات میں شامل ہیں. اگر کفن کو زمزم میں بھگو کر لانے سے نجات ہو جاتی تو پھر عبداللہ بن ابی بن سلول تو سیدھا جنتی تھا، کیونکہ اسے زمزم میں بھگویا ہوا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھگویا ہوا جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا کفن کے لیے ملا تھا. اگر اس طرح نجات ہوتی تو وہ بخشا جاتا، جس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرما دیا میرے نبی کبھی 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھو گے میں اس کو نہیں بخشوں گا. نجات اس طرح کے کفن میں نہیں، نجات ہے عمل میں. تو بہرحال یہاں سے پانی پئیں، زمزم پئیں، سر پہ ڈالیں اور دوبارہ حجر اسود کے سامنے آ کر ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر یا ہاتھ لگا لیں یا بوسہ دے لیں، جو بھی ممکن ہے وہ کریں، اور یہاں سے صفا مروہ کی طرف نکل جائیں. صفا پر اوپر چڑھ جائیں اور وہاں جا کر کچھ دعائیں مانگنا ثابت ہیں. قبلہ کی طرف منہ کر لیں، یعنی سامنے آپ کے کعبہ شریف موجود ہے، اس طرف منہ کریں، اور ان الصفا والمروہ قرآن کی آیت ہے، وہ اگر یاد ہو تو وہ پڑھ لیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ صفا کے اوپر جو گنبد ہے اس کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، زبانی یاد نہ ہو تو کم از کم اوپر ہی دیکھ لیں. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ دعا بھی یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ. اور یہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا جو ہے چوتھا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ کلمہ توحید بھی اچھی طرح یاد کر کے وہاں پڑھ لیں تو یہ بھی جائز ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا بھی یہاں صفا پر کھڑے اور یہی دعا مروہ پر کھڑے ہو کر پڑھنا بھی ثابت ہے. یہ دعائیں صفا مروہ دونوں پر ثابت ہیں. سوائے ابدأ بما بدأ اللہ بہ کے. یہ دعائیں کر کے اب آپ مروہ کی طرف اترنا شروع کر دیں. جس وقت آدھے سے تھوڑا پہلے پہنچیں گے تو دائیں طرف بائیں طرف لائٹیں لگی ہوئی گرین آ جائیں گی، وہاں جا کر آپ تھوڑا تھوڑا بھاگنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ بھاگیں. اور یہاں ہے رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، یہ دعا یہاں کے لیے ثابت ہے. اب یوں سمجھیں کہ عمرے والوں کے لیے یہاں تک ہی ثابت ہے، ان کا گویا کہ عمرہ مکمل ہو گیا. یہ دعائیں ہیں. ایک دعا صرف عرفات کے لیے ہے، وہ میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں، بلکہ وہ یہی جو گزری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا ہے جو عرفات میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. تو یہاں سے تھوڑا تیز گزریں اور جہاں لائٹ اگلی آئے وہاں پھر سادہ سپیڈ سے چلنا شروع کر دیں، مروہ پر پہنچ جائیں. یہ صفحہ ہے، یہاں سے آپ نے شروع کی صحیح، یہ مروہ ہے، ایک چکر پورا ہو گیا. مروہ سے صفحہ واپس آئے، 2 چکر پورے ہو گئے. اس طرح کر کے 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر جا کر پورا ہو جائے گا. مروہ پر جائیں اور باہر نکل کر آپ چونکہ حج مفرد کر رہے ہیں، حج مفرد کی تفصیلات ہم ذکر کر رہے تھے نا، حج مفرد والا یہاں نہ بال کٹوائے گا اور نہ ہی احرام کھولے گا. اب یہ اگر 1 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہے، 3 دن باقی ہیں، 8 تاریخ تک احرام کی حالت میں رہے گا. اور اگر یہ 8 یا 9 کو پہنچا تو ظاہر ہے کہ سیدھا یہ 8 کو آگے نکل جائے گا منا میں. اور منا میں ظہر کی نماز 8 تاریخ 8 ذو الحج یوم ترویہ ظہر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. اور ظہر کی عصر کی یہ دونوں قصر کرے، لیکن دونوں کو ان کے اوقات پر پڑھے. مغرب کی قصر کرے، عشاء کی قصر کرے، لیکن ان دونوں کو ان کے اوقات پر پڑھے. اور صبح فجر کی نماز بھی وہاں پڑھے. یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی 5 نہیں پڑھ پاتا، عصر کو پہنچا، مغرب کو پہنچا، عشاء کو پہنچا، کوئی حرج نہیں ہے، رات وہاں گزار لے، انشاءاللہ یہ سنت پوری ہو جائے گی. اور اگر کوئی رات بھی وہاں نہیں گزار پاتا، لیٹ ہو گیا، وہ سیدھا عرفات چلا جائے تو اس کا حج انشاءاللہ مکمل ہے. یہ سنت چھوٹ جائے گی. پہلے دن 8 اور 9 کی درمیانی رات جو ہے یہ منا میں گزارنا سنت ہے. اگر چھوٹ جائے تو کفارہ وغیرہ نہیں ہے. آگے والی راتیں سنت نہیں بلکہ وہاں گزارنا واجب ہے. اگر وہ چھوٹ جائیں تو ان پر کفارہ ہے، دم ہے، ایک جانور ذبح کر کے دینا پڑے گا. یہاں
5 نمازیں پڑھ لیں ظہر سے لے کر فجر تک. جب سورج طلوع ہو تو یہاں سے عرفات کی طرف چل دیں. عرفات پہنچیں تو وہاں ظاہر ہے کہ 2 نمازیں ظہر اور عصر جمع اور قصر کر کے 2 رکھتے ہیں, 2 ظہر کی 2 عصر کی. باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر امام حج کے ساتھ مل جائیں الحمدللہ, اور اگر ان کے ساتھ نہیں ملتی اور سب کو تو بہرحال مل نہیں پاتی, کیونکہ عرفات بہت بڑا ہے اور وہ مسجد کا ایریا, حتیٰ کہ جو لوگ اس کے قریب دور تر تک پہنچ سکتے ہیں وہ بھی سارے تو نہیں پہنچ سکتے وہاں, تو وہاں